السلام علیکم دوستو. تو کافی دنوں بعد آج مارکیٹ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا چلو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو اس وقت میں بی ٹی سی کا ڈیلی ٹائم فریم کا انالیسس کر رہا ہوں اور ڈیلی کا ٹائم فریم کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ بی ٹی سی اس وقت کریکشن کی فارم کے اندر ہے، کیونکہ لانگ ایک کافی عرصہ اس نے بلش ٹرینڈ رہنے کے بعد اس نے سچ تو بیرش نہیں ہوا، لیکن کریکشن سائیڈ وے موومنٹ کر رہا ہے، جو کہ اس چیز کی نشانی ہے کہ فیوچر کے اندر یہ مزید بلش ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو فوکس کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ اس نے جیسے کہ یہاں سے یہ بریک آؤٹ کیا اپنے ٹرینڈ کو، لاسٹ ٹرینڈ کو اس نے بریک کیا، اس نے ڈاؤن میں آ کے اپنی ویو کو کنٹینیو کیا. تو یہ اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ یہ ابھی مزید جو ہے نا، اس نے نیچے یہ اپنی اس کریکشن کی ایک ہی کریکشن کو کمپلیٹ کیا، اس کے بعد اس نے یہ لاسٹ کے اوپر ٹرائینگل کرنے کے بعد اس نے پھر اپنی پی ویو کمپلیٹ کیا. اس کے بعد یہ سی ویو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر ہم اس کو فوکس کریں تو یہ ڈیلی کے اندر باہر بلش ٹرینڈ کی بریک آؤٹ کرنے کے بعد ٹرینڈ کو باہر کلوزنگ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، کلوزنگ کرنے کے بعد موسٹ پرابیبلٹی یہ ہے کہ ابھی یہ واپس ریورس اوپر جائے گا، جو کہ اندازہ نہیں، یعنی کہ میں نے جیسے ایسٹیمیٹڈ اپنے لاسٹ ٹاپ کے قریب قریب یا اس کے تھوڑا سا اوپر یا نیچے جو ہے نا اس ٹرینڈ کی طرف بریک آؤٹ کرے گا. یعنی کہ بریک آؤٹ کرنے کے بعد چونکہ کینڈل بار کلوزنگ کی ہے تو یہ واضح سائن ہے کہ اب یہ اوپر جا سکتا ہے. اگر میں اس چیز کو مزید یعنی کہ اسی چیز کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو اس نے یہ اے ویو کرنے کے بعد یہ پی ویو کمپلیٹ کی ہے، اس کے بعد یہ سی ویو اس نے ڈاؤن ورڈ کمپلیٹ کی ہے. سی کے اس نے فیلئر دی ہے، موسٹ پرابیبلٹی ہے کہ اس نے فیلئر دے دی ہے، اور یہ اس وقت ٹریڈنگ کے لیے لو رسک جو ہے نا، لو رسک کے اوپر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو جب کوئی ویو فیلئر کرتی ہے تو پھر یہ جو لاسٹ اس کا باٹم ہے نا، جو کہ تقریباً جس کو میں نے یہ لائن ڈرا کر دی ہے، اگر آپ نے ٹریڈ لینی ہے تو آپ اس باٹم کو سٹاپ لاس رکھ کے تو آپ اس کے بلش ٹرینڈ میں کھیل سکتے ہیں، کیونکہ کریکشن کر سکتا ہے، تھوڑا سا نیچے اوپر ہو سکتا ہے، $2-4 کی فلکچویشن، لیکن اس کے پاس ابھی سپیس ہے کہ یہ اپنے اس باٹم کے سے اوپر کہیں پہ بھی کھیل سکتا ہے. لیکن موسٹ بڑا چانسز یہ ہیں، پرابیبلٹی یہ ہے کہ اس نے ابھی اپنا جو ہے نا یہ ٹرینڈ کو بریک آؤٹ کر دیا، کیونکہ اس کی ایک اگر ہم کینڈلز کے اندر دیکھیں تو ایک والیوم بھی پش اپ ملا ہے اس کو، اس کے علاوہ اس نے اپنے کینڈل کا بھی بہت بریک آؤٹ کیا ہوا ہے اپنے ٹرینڈ سے، اور اب بریک آؤٹ کرنے کے بعد اب موسٹ پرابیبلٹی یہ ہے کہ ابھی یہ ادھر سے ہی ایسے کریکشنز کرتے 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 اوپر کی طرف ہی جانے کو سٹارٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اوور دا نائٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ادھر باقاعدہ ایک پورا پیٹرن دے گا. جس طرح سے یہ ڈاؤن آیا تو ایک باقاعدہ پیٹرن کی فارم میں ڈاؤن آیا، اپ گیا تو ایک باقاعدہ پیٹرن کی فارم کے اندر اپ گیا تھا. سو موسٹ پرابیبلٹی یہ ہے. اور اگر میں آپ کو اگر ہم یہاں پہ اس کا ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ جو اس کا لاسٹ باٹم ہے، یہ باٹم اس کے پورے پیٹرن کا فیلئر کو کنسیڈر کرے گا. اگر اس باٹم کو بریک آؤٹ کرتا ہے اور بریک آؤٹ کرنے کے بعد پھر واپس آنے کے چانسز ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی تک اس کی کیلکولیشن کی ہے وہ کیلکولیشن کسی وے کے اندر کہیں پر ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے. لیکن اگر یہاں پر ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اگر یہ اپنے اس ٹرینڈ سے اس ٹرینڈ لائن پہ واپس نہیں آتا تو اس کا مطلب یہاں پر آپ بلائنڈلی آنکھیں بند کر کے بلش ٹریڈ کر سکتے ہیں، سائیڈ وے موومنٹ شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے پھر کنفرم بات ہے یہ آپ ہی جائے گا، یعنی کہ اپنے اس گیون ٹارگٹ کو اچیو کرے گا. لیکن اگر یہاں سے اگلے نیکسٹ 2-3 ریس کے اندر پھر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بریک آؤٹ ہوا ہے یہ بیسیکلی کوئی بریک آؤٹ نہیں ہے، یہ فیک آؤٹ ہے. بٹ یہاں پہ 90% تک چانسز ہیں کہ یہ بریک آؤٹ ہی ہے. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ٹریڈنگ میں جب انالیسس کیا جاتا ہے تو اس کو ہیومنز کرتے ہیں، اور ہیومن بائسنس اینڈ ایرر ہمیشہ موجود ہوتی ہے.
سو آپ جب بھی ٹریڈنگ کریں تو ٹریڈنگ میں اس وقت تک ٹریڈ کو اوپن نہ کریں جب تک آپ اس کے اندر 200% تک کنفرم نہ ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں مارکیٹ ڈیلی بیس کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی موقع ٹریڈنگ کے لیے دیتی رہتی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے. سو ایسے بلائنڈلی ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو دونوں پاسبل سینیریوز دے دیے ہیں, لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا, اگر یہ واپس آ بھی جاتا ہے اس پوائنٹ سے نیچے تو بات ایک ذہن نشین کر لیں, پھر زیادہ اس پوائنٹ سے نیچے نہیں آئے گا, اپروکسیمیٹلی اسی زون میں ہو کر پھر واپس ہی جائے گا یہ اپنے. تو اس لیے آپ اپنے اس ذہن میں, کیونکہ اس وقت بیٹی سے گورو والا سینیریو جو ہے نا سائیڈ وے موومنٹ میں بھی بلش کے سائن کر رہا ہے, تو اس لیے ابھی اتنا زیادہ بیرش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یا بیرش تھنکنگ لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ بہت ڈاؤن تک, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سائیڈ وے موومنٹ اور سائیڈ نہیں چلے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس کی موومنٹ کو دیکھیں تو آپ کو نیچے والیوم نظر آ رہا ہوگا, والیوم نہ ہونے کے برابر ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ صاف اس چیز کی انڈیکیشن کہہ رہا ہے کہ یہ اس پوائنٹ کے بعد آن ورڈ یہ ساری کریکشن ہی چلتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کریکشن ابھی بھی اسٹیل کریکشن کے اندر ابھی ایسا کوئی بولش نہیں ہوا پی ٹی سی. سو آئی تھنک آج کے لیے اتنی اپڈیٹ کافی ہے. باقی ود دا پیسج آف ٹائم جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ ڈیلی ٹائم فریم میں تھی, نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آرلی اور 4 آرلی ٹائم فریم کے اندر بھی ہم انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپڈیٹ ڈالنے کی.